بہتر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر مسلسل تبدیلی لاتے رہیں۔ آج اس چیز کا نفسیاتی مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں اپنے اندر کوئی مستقل تبدیلی لانے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے۔ میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ صحت زندگی میں خوش آمدید۔ سروائیول آف دا فٹسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلسل حالات کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور کرتے بھی رہتے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ تبدیلی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ہماری بقا کو خطرہ ہوتا ہے اور ہمیں مجبوراً وہ تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی دفعہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کوئی مثبت عادت جو ہے وہ اپنانا چاہتے ہیں، اپنی پرانی عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں اس میں مشکل ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے ہم وہ تبدیلی لے آتے ہیں، مگر آخرکار پھر اپنی پرانی عادت پہ چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جم لوگ جوائن کرتے ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ، اور 2-3 مہینے بڑے شوق سے جاتے ہیں، پھر کم کر لیتے ہیں جانا اور پھر بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کی پہلی جو نفسیاتی وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی تبدیلی لاتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کر لیتے ہیں، تو ہم اس تبدیلی سے توقعات بہت ہائی رکھ لیتے ہیں، اور جب کچھ عرصہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری توقعات تھیں ہم ان سے بہت نیچے کھڑے ہیں، تو پھر ہم واپس اپنی پرانی عادت پہ آ جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی نئی عادت اپنا لیں، کوئی زندگی میں تبدیلی لے آئیں، اپنے شیڈیول ریسیٹ کر لیں، مختلف کاموں کے لیے مختلف ٹائم مقرر کر لیں، یا اپنے رویے میں کوئی تبدیلی لائیں، تو اس پروسیس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں۔ ریزلٹ آنے میں شاید آپ کو دیر لگے، مگر ریزلٹ الٹیمیٹلی اس کے مل جائیں گے۔ اگر آپ بے چین ہو رہے ہیں کہ میں تو یہ اسٹرگل کر رہا ہوں، اس چیز کو ٹائم دے رہا ہوں، یہ اور یہ تبدیلی لا چکا ہوں، اور 3 مہینے ہو گئے مجھے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملا، تو یہ جو بے چینی ہے یہ آپ کو انکمفرٹیبل کر دیتی ہے، اور آپ پھر اس ٹاسک کے ساتھ جو اٹیچ شیڈیول ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت ساری تبدیلیاں ایک ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بھی وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، وہ تبدیلیاں نہیں آتی، اس لیے کہ اپنی لائف سٹائل کو یکسر چینج کرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں۔ تیسری بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو تبدیلی ہم مستقل طور پہ کوئی اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو انکانشس، کانشس اور سب کانشس، وہ تینوں الائنمنٹ پہ ہوں۔ یعنی اردو میں یوں کہوں گا کہ جو ہمارا شعور، طیط الشعور اور لاشعور ہے، وہ تینوں ایک ساتھ اس تبدیلی کو لانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس لیے کہ اگر شعوری طور پہ آپ کوئی تبدیلی لاتے ہیں مگر آپ کا انکانشس جو ہے وہ اس کے ساتھ الائن نہیں ہے، تو وہ تبدیلی کبھی مستقل بنیادوں پہ نہیں آ سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو تبدیلی میں لا رہا ہوں وہ اس کے ساتھ میرا انکانشس جو ہے وہ الائنمنٹ میں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اپنے لاشعور کا تو نہیں پتہ، لوگ دعویٰ کرتے ہیں، مگر یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ہمیں اپنی جو لاشعور جو ہمارا ہے، جو اس کی بنیادیں ہیں، جو اس کی جڑیں ہیں، اس کو ہم پراپر طریقے سے سمجھ سکیں۔ وہ اس لیے کہ وہ جڑیں بہت گہری اور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اور جو انکانشس کی بنیادیں ہیں اس کے اوپر ہماری پرسنالٹی کھڑی ہوتی ہے۔ تو اپنی شخصیت کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ میری جو اسٹرینتھ ہے، طاقت، شکتی میری کیا ہے، اور میری کمزوریاں کیا ہیں۔ اور ہماری طاقت اور کمزوری کی بنیادیں جو ہیں وہ ہمارے انکانشس میں ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے اب چونکہ انسانی نفسیات نے کافی ترقی کر لی ہے، تو ایسے پروجیکٹیو اور نان پروجیکٹیو ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ فری میں ہو جاتے ہیں، اور جس میں کہ MBTI ہے یا 5 فیکٹر ٹیسٹ ہے، اور ایسے اور بھی کافی سارے ہیں کہ جن کے کرنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی نفسیاتی بناوٹ کیسی ہے، آپ کی شخصیت کن بنیادوں پہ کھڑی ہے، آپ کی کمزوریاں کون سی ہیں اور آپ کے اسٹرینتھ کون سے ہیں۔ تو جو بھی آپ تبدیلی لائیں گے اس کے لیے اگر آپ کی شخصیت کے اندر بنیادیں موجود ہیں تو وہ تبدیلی آسانی سے آئے گی، آپ کو اس کے لیے کوئی ایفرٹ، اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی، کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں ہوگی، آپ وہ تبدیلی لا کے بہت سکون سے ہوں گے، کمفرٹیبل ہوں گے، اس لیے کہ وہ آپ کی نیچر کے مطابق ہوگی، اور وہ تبدیلی مستقل بنیادوں پہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی، اس لیے کہ اس کے لیے فاؤنڈیشن آلریڈی بنی ہوگی، اور ان فاؤنڈیشن پہ آپ اپنی شخصیت کی عمارت کھڑی کریں گے۔ اکثر ہم غلطی کیا کرتے ہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی، کسی شخص کو دیکھ لیا، کوئی عادت ایک جگہ سے اٹھا لی، کوئی دوسری جگہ سے اٹھا لی، اپنی شخصیت کے اندر مختلف تبدیلیاں جو ہے
لانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دیکھا دیکھی، تو ہمیں اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی فاؤنڈیشن ہمارے اندر نہیں ہوتی، اور بہت دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو تبدیلی ہے وہ ہماری جو لاشعوری شخصیت ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہو، تو ہماری ذہنی دباؤ میں اضافہ کرتی ہے، کوئی مستقل ہماری زندگی پہ اچھا اثر نہیں مرتب کرتی، ہم اس کو جلدی چھوڑ کے اپنی پرانی عادتوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو تبدیلی لانے کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں۔ بعض لوگوں کو ساری زندگی اپنی ہی تلاش میں ان کی لگ جاتی ہے، مگر سائیکالوجی کی سائنس سے اس کی ترقی کی وجہ سے یہ پاسبل ہو گیا ہے کہ ہم کچھ ایسے پرسنالٹی ٹیسٹ موجود ہیں کہ جو ہم کر لیں، اور اگر آپ کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ سے اس کو مزید ڈسکس کر لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی زندگی میں اگر کچھ ناکامیاں یا مشکلات ہیں تو اس کی وجہ شاید یہ ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو تبدیلی لا رہے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کی بنیادیں آپ کی کمزوریوں کے اوپر ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر اس کی بنیادیں آپ اپنی اسٹرینث پہ رکھیں گے تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی۔